الابواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 سے لے کر کے آیت نمبر 44 تک، یعنی 30 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 40 پر 4 نمبر تک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو اور اس واقعے کا جو آخری نتیجہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس واقعے سے انسانوں کو جو نصیحتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور ابلیس کے جو پلاننگ ہے، اور جس طرح سے ابلیس انسانوں کو جنت کے حقدار ہونے سے ہٹا کر کے جہنم میں ڈالنے کا پورا پلان کر چکا ہے اور اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے، ان تمام باتوں کو انسانوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ بس انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کر لیا اور اس کے نوک پلک کو درست کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونکوں، فوراً تم لوگ آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے گر جانا۔ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گرے، لیکن جن نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کو جان کہا جاتا ہے۔ جو ابلیس ہے، جو تمام جناتوں اور شیطانوں کا جو ہے سردار ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اور جو آج کے آیات ہیں، ان تمام پر آپ غور کریں گے تو کل بھی بتلایا گیا تھا کہ ابلیس سے 3 غلطی ہوئی۔ پہلی غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسری غلطی اس سے یہ ہوئی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ سجدے میں نہیں گیا، سجدے میں فرشتوں کا ساتھ نہ دے کر کے وہ فرشتوں کی جماعت سے بھی نکلا۔ اور تیسری غلطی جو اس سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو غلطی اس نے کی اس کے اوپر وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا۔ معزز سامعین کرام، ان تینوں غلطیوں پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غلطیاں عموماً انسان کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد نیکوکاروں کے سب سے وہ الگ ہوتا ہے، اور جس غلطی کو اس نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اکڑتا ہے، تو گویا وہ ابلیس صفت انسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام سے ایک بار غلطی ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود جا کر کے وہ درخت سے کھائے، اور اپنی غلطی کا جب ان کو احساس ہوا تو غلطی کے اوپر اکڑنے کے بجائے اور تکبر کرنے کے بجائے، غلطی کے اوپر اصرار کرنے کے بجائے کہ نہیں ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہی شیطان اور انسان، ابلیس اور انسان کے اندر یہی فرق ہے کہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں کے اوپر تکبر کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فطرت ڈالنے کے باوجود انسان کی انسانیت کی پہچان یہی ہے کہ جب اس سے غلطی ہو تو فوراً وہ جھک جائے۔ تو یہ 3 غلطیاں اس سے ہوئی، لیکن اس کے بعد اس سے ایک چوتھی غلطی بھی ہوئی، یعنی ان 3 غلطیوں کو کرنے کے بعد اس نے ایک چوتھی غلطی بھی کیا۔ اس نے چوتھی غلطی کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی الزام لگا دیا کہ اللہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا اور میرے مقابلے میں انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، اور میرے مقابلے میں جو کمترین انسان ہے، جو حقیر مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مجھ کو اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو نے تو مجھ کو آزمائش میں ڈال دیا اور مجھ کو نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا، اب میں ہر حال میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اور چونکہ یہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے جملے کو کیسے نقل کیا کہ یہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا، اب میں آدم کو ہر حال میں بہکاؤں گا، آدم کو بھی بہکاؤں گا، اس کے پورے اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قال، ابلیس نے کہا، رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یعنی اے میرے رب، چونکہ تو نے اس آدم کے ذریعے سے مجھ کو بہکا دیا، مجھ کو آزمائش میں ڈال دیا، لہذا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کے لیے اس دنیا کے اندر اس کے تمام گناہوں کو بہترین بنا کر کے دکھلاؤں گا۔ یعنی انسان جو گناہ کرے گا وہ گناہ ہی اس کو بہتر کر کے دکھلاؤں گا۔
ایک قاتل قتل کرتا ہے تو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا. ایک زانی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کرتے وقت بڑی فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے بدکاری کیا. اور اسی طرح سے انسانوں کے طبقے میں تمام طبقوں کے اندر یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے وہ اپنی غلطی کو ہی بہتر سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو خوشنما بنا کر کے دکھلاؤں گا. اس دنیا کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی عارضی چیزوں کو میں بالکل بہترین کر کے، جو دنیا کی جو ٹیمپورری چیزیں ہیں ان کو میں بہترین کر کے دکھلاؤں گا انسان کے سامنے. وہ جو غلطی کریں گے، نافرمانی کریں گے، ان نافرمانیوں کو سجا سنوار کے دکھلاؤں گا کہ اسی میں وہ انسان کھو کر کے رہ جائے گا اور وہ بھول جائے گا کہ دنیا کے اندر وہ خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. وہ بھول جائے گا کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. اور اے اللہ، اگر وہ تجھ کو یاد بھی کرے گا تو یاد کرتے ہوئے تیری نافرمانیوں میں لگا رہے گا. ہاں، آپ کے چند جو مخلص بندے ہوں گے وہ اگر بچ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن انسانوں کے بڑے طبقے کو میں گمراہ کر دوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ابلیس اپنے اس پلان میں بہت حد تک کامیاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے انسانوں کے سامنے ان واقعات کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جواب دیا کہ یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا میرے پاس آئے گا. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ جیسا کہ آپ نے قرآن کریم میں بھی پڑھا ہوگا، حدیثوں میں بھی سنا ہوگا اور اہل علم کی زبانی بھی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا رستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچنے والا ہے. وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور پھر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. یعنی ایمان جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، عبادت کا تقاضا کرتا ہے، فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا تقاضا کرتا ہے، بندہ کما حقہ ان تقاضوں کو پورا کرے، ایمان پر بالکل مستقل ہو جائے، جم جائے، یہی وہ سیدھا رستہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید بیان کیا اور یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھ لے. اللہ فرما رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین، کہ بے شک میرے بندوں پر، جو میرے بندے ہوں گے، شیطان کے بندے نہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بے شک میرے بندوں پر، اے شیطان، اے ابلیس، تیرا زور نہیں چل سکے گا. میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. ہاں، انہی بندوں پر تیرا زور چلے گا جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے اور گمراہ ہونے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ایسے لوگوں کا وعدہ ہے. مطلب یہ ہے یہاں پر کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ شیطان کو ہم نے پورا اختیار نہیں دیا ہے. شیطان کے اختیار میں بس اتنا ہی ہے، ابلیس کے اختیار میں بس اتنا ہی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کے، فریب دے کر کے، دلوں میں وسوسہ ڈال کر کے، لوگوں کو بہکا کر کے، گمراہ کر کے، جھوٹے وعدے دلا کر کے، جھوٹے آس دلا کر کے وہ انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنا زور نہیں دیا کہ وہ زبردستی انسان کو پکڑ کر کے حق کے رستے سے ہٹا کر کے باطل کے رستے پر ڈال دے. اللہ نے یہ زور نہیں دیا ہے شیطان کو، بلکہ اس کو اتنا ہی زور دیا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کے، وسوسہ ڈال کر کے، لوگوں کو گمراہ کر کے، دنیا کو اچھا بنا کر کے دکھلا کر کے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر کے، جھوٹے جھوٹے وعدے دے کر کے وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور شیطان کو دیکھیں گے تو ملامت کریں گے، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تجھ کو زبردستی نہیں کیا تھا، میں نے تو ایک جھوٹی بات کہی تھی، بے دلیل بات کہی تھی اور تو نے اس کو تسلیم کر لیا، تسلیم کر کے تو میرے راستے پر چلا آیا. میں نے تم کو زبردستی نہیں کیا تھا اور رب نے مجھ کو تیرے اوپر زبردستی کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا تھا، لہٰذا تم نے دنیا کے اندر میرے وسوسوں اور میرے پھینکے ہوئے پھندوں کے اندر پھنس کر کے جو تم گمراہ ہوئے، تو اس کے لیے میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے عقلوں کا ماتم کرو. گویا اسے یہ پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کی پیروی کرتا ہے، یقینی طور پر ان کو اپنے عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے اور شیطان سے بلکہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا. اس کے باوجود انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کر کے شیطان کے پھندے میں پھنسا اور اپنے شیطان اور اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے لگ گیا. معزز سامعین کرام، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو شیطان کے چیلے ہیں، جو شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے. ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے. کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ جو مجرمین ہوں گے ان مجرمین کو الگ الگ کیا جائے گا. مثلا کوئی منافق ہے، منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا. مشرک ہے، مشرکین کو الگ کر دیا جائے گا. یہودیوں کو الگ کر دیا جائے گا جو جہنمی ہوں گے، جو نصرانی جہنمی ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا، جو مسلمان گناہ گار ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور سبھی کو ایک ایک دروازے سے بھیجا جائے گا. 7 دروازے ہیں، 7 دروازے 7 طبقے میں جاتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کے مطابق جہنم کے جو 7 طبقات ہیں ان میں سب سے پہلا طبقہ جہنم ہے، اس کے بعد والا طبقہ جو ہے وہ سعیر ہے، اس کے بعد والا طبقہ جو ہے وہ لظہ ہے، اس کے بعد والا طبقہ جو ہے وہ حطمہ ہے، اس کے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ سقر ہے، اور اس کے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ جحیم ہے، اور سب سے آخری جو طبقہ ہے وہ حاویہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کے مطابق. اور بعض دوسرے مفسرین کے مطابق یہ جو طبقات ہیں ان کے اندر ایک ہی قسم کے جہنمی رہیں گے. مثال کے طور پر جو سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے، حالانکہ جہنم کا پورا نام جہنم ہے، جہنم کا جو عام نام ہے وہ جہنم ہے، لیکن جہنم کا جو پہلا طبقہ ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے. اس جہنم کے اندر گناہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا. اور اس کے نیچے والا جو طبقہ جو سعیر ہے اس کے اندر یہودیوں کو رکھا جائے گا. اور اس کے نیچے والا طبقہ جو لظہ ہے اس کے اندر نصرانیوں کو رکھا جائے گا. اور اس کے نیچے والا طبقہ جو حطمہ ہے اس کے اندر صائبین کو رکھا جائے گا. اور اس کے نیچے والا طبقہ جو سقر ہے اس کے اندر مجوسیوں کو رکھا جائے گا. اور اس کے نیچے والا طبقہ جو جحیم ہے اس کے اندر مشرکین کو رکھا جائے گا. اور سب سے آخری طبقہ جو حاویہ ہے اس کے اندر منافقوں کو رکھا جائے گا. یہی وہ منافق ہوں گے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کے دل کے اندر شیطان کی فرما برداری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوگی. شیطان کو ہی وہ اپنا سردار سمجھتے ہوں گے اور شیطان کے طریقے کی ہی پیروی کرنے والے ہوں گے. ایسے منافقین دراصل مسلمانوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. ایسے تمام منافقین کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے کہ ہر دروازے سے ہر طبقے کے لیے جو الگ الگ گروہ ہوگا وہ چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے. معزز سامعین کرام، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر جو تقصیر ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو کمپلیٹ کرنے کی اور اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.